کچھ حادثے انسان کی زندگی کو مکمل بدل دیتے ہیں، تب شاید زندگی سے بھی انسان کو نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ میں بھی اکثر سوچتی میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہی ہوتی، وہ میرے لاڈ اٹھاتے، مجھے توجہ دیتے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تو والدین کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 4 دن بعد وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ میں خوش نصیب تھی یا بدقسمت کہ اس حادثے میں موت ذاتی طور پر بچ گئی تھی۔ مجھے بہت سخت بخار تھا جسے دکھانے کے لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ہی یہ حادثہ پیش آ گیا اور میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ستم سہنے کے لیے بچ گئی۔ میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد میرے چچا اور چاچی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ میرے ننہال والے کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں، اس لیے میرے پیدا ہوتے ہی ماں باپ اس دنیا سے چل بسے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے مجھ ننھی جان پر رحم نہ کیا اور مجھے بے یار و مددگار ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چچا اور چچی پیسے والے لوگ تھے، اس لیے خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے میری پرورش کی ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی تھی، اور تب سے آج اس دن تک میں ان کے رحم و کرم پر پلتی رہی۔ مگر یہ اذیت بھری زندگی میں نے کیسے کاٹی تھی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور آج جب میں کسی دوسرے گھر بیاہ کر جا رہی ہوں تب بھی مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میری آنے والی زندگی کس عذاب میں گزرے گی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر ہینڈسم ہو، اچھا کماتا ہو، اور چند گھڑی کی ملاقات ہی صحیح مگر ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کوئی بات چیت کر لیں۔ مگر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے تو یہ تک نہیں بتایا گیا تھا کہ میرے سسرال والے لوگ کیسے لوگ ہیں اور میرا ہونے والا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ ایک دن چاچی نے میرے کمرے میں آ کر مجھے بتایا کہ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ان کے سامنے بس نیچی نگاہ کر کے بیٹھنا اور کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ چچی ہمیشہ ہی بہت سی باتیں چچا کو بتایا کرتی تھی جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کہا کرتی تھی کہ رابعہ نے آج آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جنہیں سن کر میں دنگ رہ جاتی تھی، مگر سوائے رونے کے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چپکے چپکے آنسو بہاتی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر ان سے کوئی سوال کروں گی کہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کس کام کے لیے آ رہے ہیں، تو چچی جانے کیا کیا تہمتیں لگا کر چچا کو بتائیں گی، اور پھر چچا کا غصہ بھرا لہجہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلانے میں عافیت سمجھی۔ کچھ دن بعد چند لوگ ہمارے گھر تشریف لائے، جن میں 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ چچی نے مجھے چائے لانے کا کہا تو میں ٹرے لے کر اندر چلی گئی۔ سامنے بیٹھے سبھی لوگوں نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں پریشان سی ہو گئی اور سمٹ کر ایک صوفے پر بیٹھ کر نظریں نیچے کر لیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی تو چچی نے ہلکی سی آواز میں مجھ سے کہا کہ جاؤ اب اندر چلی جاؤ۔ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار تھا کہ یہ عجیب سے لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے تو ٹھیک سے کسی کو دیکھا تک نہیں تھا، بس مجھے اتنا معلوم تھا مجھے ان لوگوں کی نظریں کچھ عجیب عجیب سی محسوس ہوئی تھیں۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو چچی نے مجھے آ کر بتایا کہ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور اگلے جمعے تمہاری شادی ہے۔ تو میں بس انہیں تکتی جا رہی تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ شادی کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر میری شادی کس سے کی جا رہی ہے، مگر ان 3 مردوں کے چہرے میں میری نگاہوں میں کوئی خاص تصویر نہیں بن پا رہی تھی کہ میں جان سکتی کہ میرا ہونے والا شوہر کون ہے۔ پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ عجیب سی شادی تھی، نہ بینڈ نہ باجا نہ ڈھولک، بس ایک مریل سے وجود کو لال جوڑا پہنا کر اس گھر سے رخصت ہونا تھا جہاں وہ سالہ سال سے مردہ وجود لیے گھومتی رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میں نے گہری سانس لی اور سوچا چلو اس گھر میں بھی کون سا سکھ ملے ہیں جو اسے چھوڑنے کا صدمہ ہوگا، شاید اگلا گھر اور اگلی زندگی پرسکون گزرے گی۔ مگر زندگی کبھی کبھار ایک ہی لکیر پر چلتی رہتی ہے اور میری زندگی بھی ان لوگوں کی جیسی ہی تھی جس میں خوشیاں اتنی آسانی سے دستک نہیں دیتی۔ میں نے جب نئے گھر میں قدم رکھا تو بڑی امیدوں کے ساتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے بہت سے ہاتھ ان امیدوں کو کچلنے کے لیے تیار تھے۔ میں جب سیج پر بیٹھی نئے خوابوں کی مالا بننے کی کوشش کر رہی تھی تو اچانک سے دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی
اور ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور سلام دعا کیے بغیر ہی میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کچھ یوں مسل رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ بے چینی اس کو ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر سلام کیا تو سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی جسے دیکھ کر مجھے کہنے لگی، آج سے تم نے ہمیشہ اس چادر کو اوڑھ کر سونا ہے، سوتے ہوئے اپنے سر پر رکھ لینا اور اپنی گردن کے گرد لپیٹ لینا، اور یاد رکھنا یہ عمل تمہیں ہر روز کچھ دن تک ضرور کرنا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر میری سوالیہ نظریں اس کی نظروں سے کچھ ضرور پوچھ رہی تھیں۔ تب وہ بولی کہ میری ماں بہت اچھی ساس ہے اور میرا باپ بہت اچھا سسر، تم کبھی بھی اس گھر میں اجنبی محسوس نہیں کرو گی، مگر ہمارے گھرانے کی کچھ روایات ہیں جنہیں ہم ضرور پورا کرتے ہیں۔ سوچنے والا چاہے کچھ بھی سوچے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں ہر حال میں یہ سر پر چادر لینے والی بات کو ہرگز نہیں بھولنا، ورنہ اماں اور ابا بھول جائیں گے کہ تم ان کے بیٹے کی نئی نویلی بیوی ہو۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ میری نند صوبیہ ہے جو شادی شدہ ہے اور 2 بیٹوں کی ماں بھی ہے۔ اب رکھو یہ چادر اپنے پاس اور ہر رات سونے سے پہلے اسے اپنے سر پر لے کر سونا۔ مجھے آج تک اس قسم کی روایت سننے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے عجیب سا لگا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے بہت ہمت کرتے ہوئے اس سے یہ سوال کر لیا کہ آخر اس روایت کو برقرار رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ میری طرف مڑی اور تفصیل بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ یہ سفید چادر اس کے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ ان کے جاننے والے ایک پیر صاحب نے خاص طور پر ان کے خاندان کو عنایت کی تھی اور یہ سلسلہ کوئی 4 نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ان لوگوں کا اس پر بڑا اعتماد ہے کہ جو عورت شادی کے آغاز کے دنوں میں ہر رات اس چادر کو اوڑھ کر سوئے گی، اس کے 1 سال کے اندر اندر ضرور اولاد پیدا ہوگی اور وہ بیٹوں کو جنم دے گی۔ بس اس دن سے یہ چادر ہمارے خاندان کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ اسے اوڑھنے والی ہر عورت 1 سال کے اندر ہی ماں بن گئی، اور مجھے دیکھو، آج میں بھی 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔ بس 1 ماہ تک تمہیں بھی اس چادر کو سر پر لے کر سونا ہے، پھر دیکھنا کیسے نوازش ہوگی۔ مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، آج بھی ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ اولاد سے نوازنا اور نہ نوازنا اس پر اوپر والے کا فیصلہ ہے۔ مگر یہ بات میں اسے کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گئی اور 2 قدم ٹھہر جانے کے بعد وہ میری طرف دوبارہ پلٹی اور میرے قریب آ کر غصے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ چادر میری ماں نے میری بڑی بھابھی کو بھی دی تھی، مگر وہ خود کو بہت ماڈرن سمجھتی ہے، اس لیے ہماری صدیوں پرانی روایات کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ دیکھو، اس کی اولاد ہی نہیں ہوئی، اگر یہ چادر اوڑھ لیتی تو آج اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر کیا کروں۔ انہی سوچوں میں تھی کہ شفیق میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مخاطب ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی بہن کے تیور دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ وہ بھی عجیب سا انسان ہوگا، مگر میری سوچوں سے کہیں ہٹ کر ثابت ہوا۔ ایک دقیانوسی شوہر کی طرح اس نے مجھے بڑی بڑی نصیحتیں نہیں کیں کہ میری ماں کا خیال رکھنا یا میری بہن کو کچھ مت کہنا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا میری زندگی کا یہ نیا باب واقعی خوشگوار ثابت ہوگا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی ایک باب اچھا بھی ہو جائے تو کئی دوسرے باب زندگی میں مصیبتیں لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ شوہر کی محبت میں اپنی نند کی دی ہوئی چادر اور اس کی نصیحتیں میں بالکل بھلا بیٹھی اور چادر کو بیٹھ کے ایک کونے میں رکھ کر آرام سے سو گئی۔ صبح اٹھی تو ساس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، کیا تم نے رات سوتے ہوئے چادر سے سر کو ڈھانپا تھا؟ یہ سوال سن کر میں گھبرا سی گئی۔ کچھ دیر میں خاموش رہی تو میری نند نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا اور پوچھا کہ بتاؤ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا تم نے بھی بڑی بھابھی کی طرح اس جیسے انداز سے تو نہیں سوچتی؟ خبردار، اگر ایسی سوچ رکھی، ہمارے گھر کو وارث چاہیے۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر نند کی غصیلی نگاہیں دیکھ کر میں نے جھٹ سے جھوٹ کہہ دیا۔ مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ نند اور ساس میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ اگلے دن بھی انہوں نے مجھے اچھی طرح سبق پڑھایا کہ تم نے چادر کو ضرور لینا ہے۔ مجھے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میرے کمرے کے ارد گرد میری جٹھانی بھی عجیب انداز سے منڈلا رہی تھی۔ میں آرام سے سو گئی اور چادر سے سر کو ڈھانپ بھی لیا۔
صبح ہوتے ساتھ ہی میری ساس اور نند نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں نے چادر لی تھی، جسے سن کر میری جٹھانی کا رنگ اڑ سا گیا، جیسے اس کی کوئی پلاننگ ناکام ہو گئی ہو۔ میں نے اس کے تیور نظر انداز کر دیے اور اپنی نند کو دیکھنے لگی، جس کی بے یقینی والی کیفیت برقرار تھی کہ جیسے میں کل کی طرح جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہہ دیا کہ آپا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آج آپ میرے کمرے میں ہی سو جائیں، تاکہ آپ خود یقین کر لیں کہ میں چادر لے کر سو رہی ہوں۔ یہ سن کر میری نند اور ساس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ میں نے سوچا چلو مصیبت ٹل گئی، مگر رات کو جب ہم سونے لگے تو میری نند نے دروازے پر دستک دی۔ جب شفیق نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اپنا تکیہ اور چادر اٹھائے میرے کمرے میں سونے آ رہی ہے، جسے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ کون بھلا نئی نویلی جوڑی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اور کیسے دقیانوس لوگ ہیں جو ایسی باتوں پر اس قدر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے جب چادر لینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو مجھے چادر ملی ہی نہیں۔ نند کو غصہ آیا اور وہ چلانے لگی، اب کیا نیا بہانہ بناؤ گی؟ میں نے قسم کھائی کہ میں نے چادر کو غائب نہیں کیا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے بیڈ کے نیچے سے مل گئی اور میں نے شکر ادا کیا اور سر پر چادر لے کر سو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی لیٹی تھی کہ مجھے میرے سر میں عجیب سا درد محسوس ہوا۔ میں نے سوچا شاید چادر کی وجہ سے، مگر چادر تو میں نے کل بھی لی تھی، تب تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں سوچنے لگی، مگر اپنا وہم مان کر کروٹ لے کر سونے لگی تو میرے سر میں بری طرح سے کھجلی ہونے لگی اور چند ہی منٹ میں میرا سر بڑے بڑے پھوڑے نما دانوں سے بھر گیا اور میں چلانے لگی، جسے سن کر نند اور شفیق اٹھ بیٹھے۔ میری ساس بھی دوڑتی ہوئی آئی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور شفیق بہت پریشان تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری نند اور ساس بھی بظاہر پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ڈرامہ کرنا تھا، اسی لیے چادر لینے پر اکسا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے میرا علاج کرنا شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے سر پر لینے والے کپڑے میں کوئی ایسا کیمیکل تھا جس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب کچھ دن ہسپتال ہی رک کر علاج کرنا ہوگا، ورنہ سر کے سارے بال جھڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بالوں سے بہت پیار تھا اور میرے شوہر کو بھی میرے لمبے بال بے حد پسند تھے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں نے اپنی ساس کا ہاتھ اپنے سر سے جھٹک دیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ بیٹی مجھ سے ناراض مت ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں شرمندہ ہوں اور آئندہ تمہیں یہ دوپٹہ لینے پر نہیں اکساؤں گی، تم جیسے چاہو زندگی گزارو، مگر مجھے معاف کر دو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا بازو پکڑ کر میں انہیں باہر نکال دوں، مگر میں روتی رہی کیونکہ اس وقت مجھے اپنے سر اور بالوں کی فکر ہو رہی تھی۔ چند دن بعد جب ہم ہسپتال سے گھر واپس لوٹے تو میری ساس اور نند بہت خوش تھیں، مگر میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی مکاری کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے ساری بات شفیق کو بتائی تو انہیں بھی بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، کاش میں نے اماں کی بات نہ مانی ہوتی اور یہ منحوس چادر تمہارے سر پر نہ رکھنے دی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر میری ساس اور نند بس ضد تھیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اب میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی تھی، کیونکہ میں ان کی چال بازیوں کو سمجھ گئی تھی۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے دھو رہی تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ گھر میں میرے اور جٹھانی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی مانگنے والا ہو تو اسے کچھ پیسے دے دوں۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکا گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں پوچھنے ہی والی تھی کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے ہو کہ میری جٹھانی جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ہاتھ میں کچھ پیسے تھما کر اسے جلدی سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ میں نے چھت سے ہی اس لڑکے کو گلی میں مڑتے ہوئے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کون تھا اور میری جٹھانی سے اس کا کیا تعلق تھا اور دونوں اتنی جلدی میں کیوں تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری جٹھانی کی آواز آئی کہ آ کر چائے پی لو، اور میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی محسوس ہوئی اور مجھے کہنے لگی، اچھا کیا تم نے جو ساس اور نند دونوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، یہ دونوں ہی ایسی مکار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آس پاس بار بار جھانک کر دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس پر کچھ شک ہوا۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا دوبارہ ہمارے گھر کے آس پاس دکھائی دیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ کچھ دیر بعد میری جٹھانی میری ساس کو یہ کہہ کر باہر نکل گئی کہ مجھے کچھ سودا چاہیے، مارکیٹ جا رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد جانے میری ساس کو کیا ہوا کہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
تھوڑی دیر بعد ہی ساس اونچی اونچی آواز میں دعائیاں دیتی ہوئی گھر داخل ہوئی تو ہم سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر صحن میں آئے۔ دیکھا تو جٹھانی بھی ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے بڑی بے دردی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، لو بہو، تمہارا چور پکڑا گیا۔ میں نے پوچھا، کون سا چور؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تب میری ساس بولی کہ تمہاری چادر پر اس بدبخت نے کیمیکل ڈالا تھا تاکہ تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ مجھے اس پر شک تھا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آج اس کا بھائی گلی میں منڈلا رہا تھا جسے دیکھ کر مجھے اور بھی شک ہو گیا، اور جب یہ باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی اور دیکھا کہ یہ ایک دکان سے دوبارہ وہی کیمیکل خرید رہی تھی تاکہ دوبارہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ اف، ایسا کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے پوچھا تو میری نند بولی، کیونکہ شفیق بھائی کا رشتہ اس کی بہن سے ہونے جا رہا تھا، مگر انہیں تم پسند آ گئی، اس لیے اب یہ تم سے بدلہ لینے جا رہی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ کوئی اپنے مطلب کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی، مگر میں اس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور سوچتی رہی کہ میں نے بلا وجہ اپنی ساس اور نند پر شک کیا اور اتنے دن ان سے برا سلوک کرتی رہی۔ تب میں نے جا کر ان دونوں سے معافی مانگ لی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میری جٹھانی روز ہم تینوں سے معافی مانگتی اور ہم اس سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسی کو مان لینا چاہیے۔ میں غلط تھی جو تمہیں نقصان پہنچا رہی تھی، مجھے معاف کر دو ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تب میں نے اسے معاف کر دیا۔ ہماری شادی کو آج 1 سال ہو گیا ہے اور ہمارا ایک جان سا بیٹا ہے۔ اچھا ہوا میری نند اور ساس کو بھی پتہ چل گیا کہ بغیر دقیانوسی باتوں کے بھی اولاد مل جاتی ہے۔